علم حاصل کرے گا تو علم آئے گا. کوئی بندہ بچپن سے ہی عالم نہیں بنتا، سیکھتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو قرآن مجید نازل نہ کرتے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو انبیاء کو نہ بھیجتے. تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، ان کے اخلاق اتنے زبردست تھے، انہوں نے لوگوں کو معاف کیا. then who are you or me؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری جو لاسٹ کلاس تھی، جو لاسٹ سیشن ہوا تھا، اس میں ہم غصے کے حوالے سے الحمدللہ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. اور دیکھیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ماحول دیکھیں، اپنی سوسائٹی دیکھیں ایز اے ہول، بچوں سے لے کے جوان، بوڑھے، مرد، خواتین، سارے، یہ جو غصے کا ایلیمنٹ ہے اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ کوئی ایک پرٹیکولر کاسٹ یا ایک پرٹیکولر قوم میں یا ایک پرٹیکولر ایج میں صرف یہ نہیں پایا جاتا. یعنی اٹس سو واسٹ. یعنی بچے سے لے کے، یعنی بچے دا کائنڈ آف کانٹینٹ دے آر واچنگ، جس قسم کے وہ کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو عجیب قسم کی اس میں جو ہے چیزوں کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، خون خرابہ دکھایا جاتا ہے، مار دھاڑ دکھائی جاتی ہے، اور پھر اتنے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں ہمارے بچے ان چیزوں کے، ویدر اٹ از گیمز، کارٹونز یا کوئی بھی جو چیزیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے اس سے، جب آپ وہ چیزیں ان سے چھین لیتے ہیں تو آپ ان کا ریاکشن دیکھے کریں. ان کا ریاکشن جب آپ دیکھیں گے، ایک تو ان کی جو وائس ہے، ان کی جو آواز ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی ہے، غصے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں پیرنٹس کے سامنے، نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے کون ہے. تو یہ اب بچے کی اگر یہ سچویشن ہے تو what do you expect کہ جب یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کے جو جذبات ہیں کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے. ون آف دا مین ریزنز کہ ہم جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کتنی ترقی کر رہا ہے، حالانکہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ کیسے اتنی آگے پہنچ سکتا ہے. حسد، غصہ، غم، رنج، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اور اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو پیٹرول کا کام دیا نا، فیول کا کام، وہ سوشل میڈیا نے دیا ہے. حالانکہ ریالٹی میں کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. دا کائنڈ آف پکچرز، فوٹوز، ویڈیوز، ریلز، جو کچھ ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از جسٹ فساد. وہ کوئی ریالٹی بیس نہیں چیزیں، یعنی ریالٹی بیس نہیں ہوتی وہ چیزیں. ہم دنیا جہاں کے فلٹرز لگا دیتے ہیں. حالانکہ ہم ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ریسٹورینٹ میں گئے ہوں، ہو سکتا ہے سال میں ایک دفعہ وہاں پہ گئے ہوں، ہم فوٹوز ایسے وہاں پہ ڈال ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ہر دوسرے دن وہاں پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. رائٹ؟ ہم اپنی یعنی جو برائٹر سائڈ ہے لائف کی، حالانکہ وہ ریالٹی ہوتی ہی نہیں ہے. ہم ایسے دکھاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش بندہ ہے ہی نہیں. اچھا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ ہر بندہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار کتنی مزیدار زندگی گزار رہا ہے. اور سیلیبریٹیز کے حوالے سے جب آپ اور میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دے آر ڈرائیونگ بگ کارز، بگ ہاؤسز، اور ہم جب ان کے ایڈورٹس دیکھتے ہیں، لائف سٹائل دیکھتے ہیں، دیٹ از ناٹ فار ریئل گائز. یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پبلسٹی سٹنٹ ہوتا ہے، جس سے آپ جیسے، ہم جیسے جو معصوم یا جاہل لوگ کہہ لیں، ان کو تھوڑا سا اپنی طرف متاثر کرنے کے لیے یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. حالانکہ یہی لوگ اندر سے بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. اور اس بیماری کی وجہ سے کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے ہسبینڈز اینڈ وائفز ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، پیرنٹس کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو ان دیٹ ریگارڈ، اگر دین کا علم صحیح نہیں ہے تو. اور غصے کی وجہ سے بچے کیا کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، باس کیا کرتا ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ، ایک امپلائی دوسرے امپلائی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا، جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو بندہ یعنی ہاؤ وڈ دیٹ پرسن لیڈ ہز لائف، کیسے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے گزارے گا.
اور ایک اور بات دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدی، ہمارا دین اتنا زبردست ہے، کمال کا دین ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اس دنیا میں بلکہ تمام کائنات میں، مگر یہ کہ ہمارا دین اس کی سولوشن ہمیں دیتا ہے، اس کا حل ہمیں دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں، وین یو گو ٹو اے ڈاکٹر، اور امیجن کریں وہ اپنی فیلڈ کا کمال کا ڈاکٹر ہے. عموماً دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا ٹاپ پہ ہو اور بڑا ایکسپرٹ ہو، اس کی فیس بھی اس حساب سے جو ہے زیادہ ہوتی ہے. Isn't this the case؟ کہتا ہے میں اپنا ہنر ابھی تو میرے پیسے کمانے کا ٹائم آیا ہے، اتنے میں نے پیسے لگائے تھے، میں نے پڑھائی کی ہے، now I have to earn, I have to make my life better. اب سبحان اللہ، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے. ہمارا دین کمال درجے سے، یعنی کیا کمال طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور غصے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اور کم از کم اگر کسی کا غصہ بہت اوپر جاتا ہے، پیک پہ ہے، اسلام ہمیں حل بتاتا ہے، طریقے بتاتا ہے کہ کیسے اس کو مینیمائز کیا جا سکے، کیسے اس کو دبا کے بندہ رکھ سکتا ہے. اور اگر ہم سوچیں، امیجن کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو قرآن مجید نازل نہ کرتے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو انبیاء کو نہ بھیجتے. تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بگاڑ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل کیا ہے آپ کی اور میری آسانی کے لیے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے بوجھ، تمہاری مشکلات، تمہاری بیماریوں کو آسان کرنے کے لیے آیا، ختم کرنے کے لیے آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنا کرم ہے، کتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین سے نوازا ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. وی ہیو دا سولوشن بردرز، ہمارے پاس سولوشن ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، ابھی تک آپ کو اگر نہیں پتا تھا کہ غصے پہ کیسے قابو پانا ہے، your age is 20, perhaps 30, 40, 50، آپ جس مرضی سٹیج میں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. You still have chance. There is still hope. ابھی بھی امید ہے. اسکالرز کہتے ہیں انما العلم بالتعلم، ہمیں اگنورنس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں ہے، رائٹ؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے. اس حوالے سے علم سیکھیں، اور علم سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم. آپ اور میں الحمدللہ یو ہیو آلریڈی ٹیکن دا فرسٹ اسٹیپ. آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، الحمدللہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، ہم دین سیکھ رہے ہیں. جو ہمیں نہیں پتا تھا ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی گیدرنگز کتنی ہم اپنی سوسائٹی میں پاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں اس طرح کی گیدرنگ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے یہ نور ہے. دس از دا لائٹ. وی ہیو بین لیونگ ان وی ہیو بین لیونگ آور لائفز ان ڈارکنیس. ہم اندھیروں میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے ہیں. تو بہرحال نالج، اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے نالج حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. تو انشاءاللہ یو کین ٹیک اے اسٹارٹ ود دس. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جو لیڈر تھا جس کا نام تھا اشج بن قیس، وہ اپنے گروپ کے ساتھ آتا ہے اور رسول اللہ کو ملنے کے لیے آتے ہیں پورا گروپ. تو ہوتا کیا ہے کہ جو بندے ہوتے ہیں اشج کے ساتھ، وہ اپنے لیڈر کو چھوڑ کے وہ اتنے سرپرائزڈ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کے پاس بھاگ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم پہلے ملاقات کر لیں. اینڈ دے فارگاٹ دا پروٹوکول. ظاہر بات ہے پہلے لیڈر آئے گا، ہم ان کے پیچھے چلیں گے. تو اب اشج نے کیا کیا، اس شخص نے بالکل بھی غصے کو اپنے قابو میں لے لیا، اور اس نے تمام جو لوگ تھے اس کے ساتھ جو آ رہے تھے، اب دیکھیں اس کے امپلائیز تھے یا اس کے اپنے قبیلے والے تھے، واٹ ہی ڈیڈ، اس نے تمام جانوروں کو لاک کیا، بند کیا، اور اس کے بعد ہی چینج ہز کلوز، اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے رسول اللہ سے ملنے کے لیے گیا. اینڈ وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نوٹسڈ دیٹ the person is coming، تو کہا کہ اس شخص کے اندر نا دو بڑی زبردست خوبیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ الحلم والانات. حلم کہتے ہیں فوربیرنس کو، اپنے دل کو کنٹرول میں لے لینا. عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے نا، غصہ آپ کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے. اور غصے میں اس لیے کہا جاتا ہے، اہل علم کہتے ہیں، the scholar سے
آپ غصے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ غلط ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ غصے میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بائسڈ ہوگا، آپ کا پراپر ذہن کام نہیں کر رہا ہوگا. تو الحلم اس بندے کے اندر فوربیرنس ہے. اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے بندوں، اس کے بندوں نے جو کیا تو سو کیا، لیکن اس نے انفیکٹ کیا ریاکشن دکھایا؟ اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے. یہ نہیں کہ گالی گلوچ کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیسے جو ہے، یہ تو میری بے عزتی کر دی ہے تم لوگوں نے. نو. الحلم والانات، انات کہتے ہیں کہ جب موقع آ جائے نا، کوئی بڑا ڈیفیکلٹ موقع آ جائے، اس موقع کو اپنے ذہن کے مطابق اینالائز کرنا کہ اچھا میں اگر کوئی سٹیپ لوں گا، اس کا اثر، چاہے میں کوئی کلمات کہہ رہا ہوں، اس کا اثر دوسرے بندے پہ کیا پڑے گا، وہ کیسے فیل کرے گا، اور اگر میں کوئی ایکشن لے لیتا ہوں اس کا ریاکشن کیا ہوگا، وہ بندہ کیسے فیل کرے گا. جسٹ پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسن شوز. آپ اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ اگر مجھے ایسے بات کوئی کہی جائے تو مجھے کیسا فیل ہوگا. ابھی دیکھیں دو بڑی کمال کی چیزیں ہیں، اور یہ ٹپس بھی ہیں کہ فوربیرنس، الحلم والانات. اور یہ میں نے کیوں آپ کو بات بتائی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انما العلم بالتعلم. اگر بندہ اگنورنٹ ہے، علم نہیں ہے، علم حاصل کرے گا تو علم آئے گا. کوئی بندہ بچپن سے ہی عالم نہیں بنتا، سیکھتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے. He goes to the scholars، چیزیں سیکھتا ہے. اور سبحان اللہ، آپ یقین کریں ہماری کتنی پکڑ ہوگی کہ there was a time when محدثین، لوگ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، ایک حدیث کے لیے آپ کو پتہ ہے ہزاروں میل سفر کیا کرتے تھے کہ دیکھیں کہ اس حدیث یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اس حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے. آج ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو شر سے، گناہوں سے بچا کے رکھے. جہاں پہ گناہ کا ایکسس بہت قریب ہو گیا نا، جسٹ اے کلک اوے، وہاں پہ دیکھو نا، یو ہیو ٹو سی دا برائٹر سائڈ. آپ کے لیے علم حاصل کرنا از جسٹ اے کلک اوے. آپ احادیث ہیں، آیات ہیں، آرام سے سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے. تو بینیفٹ ہم نے لینا ہے نا. تو کوئی بھی بندہ، یعنی کوئی اسکالر آپ کو یہ نہیں کہے گا، دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ موبائل از حرام، موبائل کے پاس نہ جاؤ، انٹرنیٹ کے پاس نہیں جانا. نو، دس از دا ٹول. کیا میٹر کرے گا کہ آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. تو علم حاصل کریں، انشاءاللہ انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھائیں. آپ اپنی جو ہے سبسکرپشن، کیا اسے کہتے ہیں، سبسکرپشنز کروائیں، یعنی جو ڈفرینٹ آپ کے جو بھی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ آپ جا کے علم سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے انما الحلم بالتحلم، بردباری، فوربیرنس پریکٹس کرنے سے آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج 2-3 ایسے اوکیزنز ہو چکے ہوں جہاں پہ آپ کو لگا کہ میں نے آئی واز ویری ہارڈ آن دی ادر پرسن. میں نے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور پھر میں نے اس کو گالیاں دے دی، یا میں نے اس کو برا بلا کہہ دیا، اور آپ کو فیل ہوا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کے اندر احساس پیدا ہوا نا، اس کو مزید پریکٹس میں لے کے آئیں. دس از ہاؤ یو ول لرن فوربیرنس. انشاءاللہ اسی طرح آپ جو ہے بردباری آپ کے اندر آئے گی. اور پھر فرمایا انما الصبر بالتصبر، صبر کرنے سے آتا ہے. یعنی صبر کی اپنی آپ کو عادت بنائیں. ہو سکتا ہے کہ 5 دفعہ آپ کے پاس ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہو کہ آپ صبر نہیں کر پائے، آپ نے جو ہے یو جسٹ کراس دا باؤنڈریز، لیکن آپ کو احساس ہوا کہ نہیں یار مجھے یہاں پہ صبر کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. تو پھر جب آپ کو یہ جب ریلائزیشن آ جائے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پریکٹس میں لے کے آئیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے، صبر نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریکٹس کریں انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پہلے آپ سمجھیں، ریلائز کریں کہ میرے اندر خامی ہے. جس بندے کو جو کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں ہی پرفیکٹ، میرے اندر تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑی پرابلم ہے. جب بندہ سمجھے کہ جی میرے اندر پرابلم نہیں ہے، دوسرے میں پرابلم ہے، تو سب سے پہلے ریلائز کریں اپنی ویکنس کو انشاءاللہ، اور ان چیزوں کو سیکھیں. اینڈ سیکنڈلی، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ ہے. ہی از دی بیسٹ رول ماڈل فار اس. اور آپ کو پتا ہے کہ a husband and a wife, they have a very intimate and close relation. جتنا ہسبینڈ وائف کو جانتا ہے قریب سے، اور جتنی وائف جانتی ہے قریب سے ہسبینڈ کو، اور کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب سبحان اللہ،
عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا، ایک صحابی آئے پوچھتے ہیں کہ یا اماں او اور مدر، ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. کتنا زبردست سوال ہے ہمارے لیے، دیکھیں اٹس اے لیسن فار آل آف اس. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تھے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے؟ آپ لیٹ سے قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں فرام کور ٹو کور، جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ محسنین جو احسان کرنے والے ہیں ان کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں. الکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو محسنین احسان کرنے والوں کے ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی بھی صفات محسنین کی ہیں، متقین کی ہیں، اور جو بھی مؤمنین کی صفات ہیں، با تمام و کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. اٹ مینز از کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی واکنگ قرآن امنگ پیپل. آپ قرآن کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے، اگر آپ اس وقت ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر آپ قرآن کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، دین اگر آپ رسول اللہ کو دیکھ لیتے دین اٹ مینس کہ وہ چلتے پھرتے قرآن ہیں. ان کا کیریکٹر جو قرآن میں ہمیں بتایا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھرپور طریقے سے وہ خصلتیں اور وہ ایٹریبیوٹس پائی جاتی ہیں. ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. ایک دفعہ نا ایک بندہ آیا اور اس نے اپنا قرض مانگا واپس. رسول اللہ نے کچھ اونٹ، غالباً ایک جانور تھا، وہ لیا تھا ایز اے لون، قرض کے حوالے سے جو ہے انہوں نے قرض لیا تھا. تو ہوا کیا کہ جب وہ شخص آیا نا فَأَغْلَظَ لَهُ، تو اس نے بڑی ڈسرسپیکٹفل طریقے سے اونچی آواز سے اور یعنی اونچی آواز اپنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا. کہتے ہیں کہ اب ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ویسے تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو کہا کہ میرا قرض واپس لوٹائیے. تو صحابہ کرام سبحان اللہ they were sitting with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فہم بھی اصحابو، تو ہوا کیا کہ صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا. تو وہ جب وہ اس بندے کی طرف جھپٹے ان کو، اس بندے کو پکڑنے کے لیے، تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو کام ڈاؤن کیا، روکا، فرمایا دعوہ، اس بندے کو چھوڑ دو. پھر فرمایا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کہ اس کا تو حق ہے میرے اوپر، اس کا میرے اوپر حق ہے. اور پھر فرمایا اس کے لیے ایک اونٹ خریدو اور اس کو دے دو. اور پھر صحابہ اکرام مارکیٹ پلیس میں گئے اور اونٹ کو ڈھونڈنے لگے کہ بہتر اونٹ اس کو جو ہے وہ دیا جائے تاکہ قرض واپس ہو جائے. تو صحابہ اکرام واپس آتے ہیں، کہتے ہیں لا نجد الا افضل من سنی، یا رسول اللہ ہمیں اونٹ تو مل گیا ہے، لیکن یہ جو اونٹ ہمیں ملا ہے یہ بہتر ہے عمر کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، جو اس نے آپ کو اونٹ دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشتروہ فاعطوہ ایہ، تم وہی اونٹ خریدو اور اس کو دے دو. فإن خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جب وہ کسی کو مال واپس لوٹا رہے ہوں، اپنا قرض لوٹا رہے ہوں، تو وہ احسان کے ساتھ لوٹاتے ہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر خلقت میں کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اگر وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے ہاؤ ڈیئر یو اسپیک ٹو می لائک دیٹ، تمہاری حیثیت ہی کیا، تم مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو. اب دیکھیں اس بندے نے کیا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریئیکشن تھا. اور اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ دیکھیں یو ہیو ٹو ڈسمس واٹ ادر پیپل آر سیئنگ ٹو یو. اگر بندہ اس لیول کا نہیں ہے، اس کا ظرف اتنا ہے ہی نہیں، کم ظرف ہے، تو اگر وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک سینیریو ہے، تو آپ اگر اس کو گالی دے دیتے ہیں then what is the difference between you and him؟ تب تو کوئی ڈفرنس نہیں ہوا. تو you have to shine، آپ کو جو ہے الگ اپنے آپ کو انشاءاللہ ثابت کرنا ہے، اور وہ بھی سنت کے مطابق چل کر. اور ایک اور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کوٹ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا راستے میں، اور ہوا کیا کہ وعلیہ برد النجرانی غلیظ الحاشیہ،
اس وقت رسول اللہ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی, there was a clock around his neck, اور وہ نجران سے کسی نے آپ کو دی تھی, اور وہ بڑی, اس کا مٹیریل بڑا رف تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اعرابی بدو کو کہتے ہیں, a Bedouin came, اور اس نے بڑی جو ہے بدتمیزی کے ساتھ, these Bedouins they were living on an edge, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے اکرام کیا جاتا ہے اور کیسے جو ہے لوگوں سے پیش آیا جاتا ہے. تو وہ بدو آتا ہے اور رسول اللہ کو پیچھے سے پکڑتا ہے, وہ چادر پکڑتا ہے اور کھینچتا ہے اپنی طرف. انس بن مالک کہتے ہیں حتی نظرت الى صفحت عاتق نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے دیکھا کیا, جب چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے تھوڑی سی ہٹ گئی, میں نے دیکھا قد اثرت به حاشیۃ الرداء من شدت الجذبہ, میں نے دیکھا کہ اس کی شدید طریقے سے جب جیسے اس نے کھینچا تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ نشان پڑ گیا, ان کو زخم پڑ گیا. اور پھر ہوا کیا, اس بندے نے وہاں پہ بس نہیں کی. یہی بدو کہتا ہے کہ مرلی من مال اللہ الذی عندک, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے, یہ مال ہمیں دیں آپ کا رائٹ نہیں ہے یہ سارا مال رکھنا. اب دیکھیں دو ایونٹس ہوئے ہیں نا, بدو آیا پہلے, اس نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ کپڑا کھینچا, اور پھر بدتمیزی کے ساتھ اس نے بات کی. اینڈ سبحان اللہ, ناؤ اٹس اے لیسن فار آل آف اس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا, انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الی, اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے, فضحک, ہی اسمائلڈ, رسول اللہ مسکرائے کہ ایز اف نتھنگ ہیپنڈ, انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں, ان کو کچھ ہوا ہی نہیں, یہ ریاکشن تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں یعنی آپ فیشل ایکسپریشنز نوٹ کریں اور اوپر سے دیکھیں زبان مبالغ سے کیا جاری ہو رہا ہے. فرمایا ثم امر له بعطاء, پھر صحابہ اکرام کو کہا کہ یہ جو شخص مانگتا ہے اس کو عطا کر دو, اس کو دے دو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا, ان کے ایٹریبیوٹس تھے, ان کے اخلاق تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اور وی کین ٹاک آن اینڈ آن, ہم یعنی سبحان اللہ ایک بلکہ میں سمجھوں گا کہ ہر ایونٹ رسول اللہ کا ایسا ہی تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے مقام پہ جب صحابہ اکرام کو اور رسول اللہ کو کتنی ٹھیس پہنچی, خون بہایا گیا, کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز کورڈ ود بلڈ, ان کا خون نکل رہا تھا, اور اس حالت میں بھی وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے, اے اللہ ان بندوں کو بخش دیں کیونکہ ان کو نہیں پتا میں آپ کا رسول ہوں. They don't know what they are doing. اور طائف کے موقع پہ مشہور واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت میں رکھے, اگر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, اگر ہم ہار جائیں, اگر ہمیں جو ہے نقصان پہنچے تو کتنا غصہ آتا ہے. اب یہاں پہ لڑائی والا سینیریو ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دعوت دینے کے لیے گئے اور انہوں نے کیسا ریئیکٹ کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. اب وہ طائف سے واپس آتے ہیں, ایک درخت کے نیچے سانس لے رہے ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, He was watching you. اور پھر کہتے ہیں وہ جو فرشتہ آیا ان کے ساتھ, پہاڑوں والا فرشتہ آیا, وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ حکم دے کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو وادی طائف ہے اس کے رائٹ لیفٹ جو پہاڑ ہے, آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو جمع کر دیں, اکٹھا کر دیں, ان کا یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. These people will be converted into dust. ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیوں اتنا پروفاؤنڈ واقعہ ہے, کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا تھا. غزوہ احد میں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ what was the toughest day of your life, آپ کے لیے سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا. and she was expecting perhaps وہ غزوہ احد ہوگی, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا جب آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے
صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ سمجھ بیٹھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو شی واز ایکسپیکٹنگ کہ غزوہ احد ہوگی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن طائف کا تھا. اب اس موقع پر بھی رسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہی ریسٹرینڈ ہمسیلف، وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا. کیوں؟ انی ارجو ان یخرج اللہ من اسلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرکو بہ شیئا، کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو اگلی جنریشن ہے ایسی بنائے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی. He waited for the next generation. He was patient. اور آپ سبحان اللہ دیکھیں آج طائف میں سب مسلمان ہیں، ان کی دعا رنگ لے کے آئی. تو سبحان اللہ، this is how we have to think کہ جب بندہ صبر کرتا ہے اس کے جو ثمرات ہیں، جو فروٹس ہیں، آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور پھر ایک تو یہ جو ہے پوائنٹ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل کنسیڈر کریں اور وہ ہمارے لیے ہیں. اور another point کہ جیسے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب بھی غصہ آ جائے ٹیک پروٹیکشن فرام شیطان، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. اور پھر اس کے اوپر جو ہے ایک آگے جو ہمارے لیے ایک ٹپ ہے، اینڈ واٹ a golden tip it is. ابھی تک امیجن کریں آپ سو رہے تھے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اوکے، میں آپ کو یہ ہے کہ I'll discount the fact، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ یہی چیز لے کے چلے جائیں گے نا، میں سمجھوں گا کہ the purpose is served. الحمدللہ دن ضائع نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے اس کو چاہیے خاموشی اختیار کرے. سبحان اللہ، کیا زبردست ٹپ ہے یہ. اور آپ خود دیکھیں، امیجن کریں، آپ کوئی بھی سینیریو اپنے ذہن میں لے آئیں جہاں پہ غصہ آنے کا چانس ہو. اگر ہم لوگ خاموش ہو جائیں اس پرٹیکولر ٹائم پر، اس وقت خاموش ہو جائیں، سب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ چیزیں رفع دفع ہو جائیں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہماری زندگی بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. اور اس کی میں جلدی سے اگلی بھی انشاءاللہ کچھ ٹپس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جسٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا سچویشن، کہ آپ نے سچویشن کو نارملائز کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے غصے کی حالت میں ہے یا اس کو غصہ آنے لگا ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اگر لیٹا ہوا ہے ہی شوڈ چینج ہز پوزیشن، اس جگہ سے نکل جائے، اپنا ماحول چینج کرے، انوائرمنٹ چینج کرے. اور ایک بریف سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کتنا سیریس لیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، he had some serious issues. وہ بڑے غصہ جو ہے غصے میں آ جاتے تھے. بہرحال انہوں نے ان کی پوری سٹوری اگر ہمیں فرصت ملی تو انشاءاللہ مے بی سم ادر ٹائم ہم ابو ذر غفاری کی زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ہاؤ ہی ٹرائی ٹو مینج، انہوں نے اپنے غصے کو کیسے اپنے آپ کو چینج کیا. تو بہرحال ہی واز ان مڈل آف دا کنورزیشن، بات چیت چل رہی ہے. جس شخص کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے تھوڑی ہی دیر بعد ابو ذر غفاری لیٹ جاتے ہیں اس کے سامنے. اینڈ دس پرسن از ان شاک، ہی سرپرائز کہ ابو ذر کو کیا ہو گیا. تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. مجھے غصہ آنے لگ گیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے، جو ان کی حدیث ہے، اس پر عمل کر لوں. He did not wait کہ لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کیا رہ جائے گی. سبحان اللہ، ہم میں سے کون ہے جو فوری امپلیمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس پر. اس کو کہتے ہیں اتباع رسول. ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم مر مٹنے پہ جو ہے تول جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اتباع رسول، کر کے دکھائے بندہ. تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کا یہ معاملہ تھا. اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹوڈے وی تھنک اف یو ہیو اے گڈ فزیک، اے ہیلدی فزیک، یو ہیو گڈ مسلز، اور آپ اگر لڑائی میں ایک دو بندوں کو پچھاڑ دیتے ہیں تو سمجھو یار یو آر اے مین. ہمارے ہاں
ہیرو کی یہ ڈیفینیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چینج دا ڈیفینیشن صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ، تم میں سے طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے اور گراتا پھرے، کہ وہ اپنے مسلز فلیکس کرتا رہے کہ دیکھو میرے پاس زیادہ طاقت ہے. نو، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، تم میں سے طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے جب اس کو غصہ آ جائے. مشکل کام ہے کہ نہیں؟ لیکن مرد بھی وہی ہیں پھر. دوز آر ریئل مین. اپنی مردانگی کی ڈیفینیشن کو چینج کریں برادرز، کہ کون اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے. اس طاقت کا کیا فائدہ جب اس کا بلا وجہ آپ استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ طاقت آپ کے وبال جان بن جائے گی، الٹا آپ کو بھاری پڑ جائے گی، آپ کو جواب دینا پڑ جائے گا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گرائے اور مارتا پھرے، بلکہ وہ طاقتور ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آئے. اور پھر ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے اور ویری کنسائز، سبحان اللہ. رسول اللہ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا زبردست انداز ہے. کچھ ہی الفاظ میں پرابلم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. لیکن کرنے والا بنا، اگر کوئی بندہ ہے کرنے والا بنے تو لا تغضب ولک الجنہ. اور یہ اس جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے لیے سبحان اللہ ہمیں کوشش کرنی ہے اور تمام مسلمان کوشش کر رہے ہیں. تو غصہ نہیں کرو، ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے. تو دیز آر سم آف دی موٹیویشنز وی کین ٹیک ہوم. یہ ہمارے لیے ٹیک اوے لیسنز ہیں کہ جب بھی غصہ آ جائے اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کا جو ریوارڈ آپ کو ملے گا وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آل رائٹ. تبوک کے موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خویسرہ ایک بندہ ہے، اس نے آبزرو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال غنیمت جو قریش والے تھے ان میں بانٹ دیا زیادہ. رسول اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل زیادہ اس طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اسلام کی طرف. دس واز ہز وزڈم. اور لوگوں کو کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، دے شوڈ ناٹ آبجیکٹ ان دیٹ ریگارڈ. لیکن خویسرہ ہی ہیڈ دی اوڈیسٹی، اس نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فیر نہیں کیا، آپ نے جو تقسیم کی ہے آپ نے ان لوگوں کو، مکہ والوں کو اتنا زیادہ مال دے دیا، آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ویحک ومن یعدل ان لم اعدل، کہ یعنی یہ عربی کا فریز ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا. اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا. اور پھر فرمایا رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پہ علیہ السلام، اوذی باکثر من ھذا فصبر، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی اور وہ صبر کے ساتھ سہتے رہے. یعنی بنی اسرائیل نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا. اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ قرآن مجید سے نصیحت رسول اللہ لے رہے ہیں، کہ ذکر کہا جاتا ہے نا قرآن مجید کو، دی ریمائنڈر. تو رسول اللہ اپنے بینیفٹ کے لیے، ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ اذیت دیتے تھے، تو اس کے اگینسٹ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ری ایکشن تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کرتے تھے انبیاء کو، کہ مجھے بھی ویسے، میرے بھی ایز اے نبی، ایز اے رسول، یعنی ہمیں بھی انشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے جو آخری کلمات ہیں رسول اللہ کے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو وہ یہ آیت بار بار تلاوت کرتے جا رہے تھے،
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمانا جو نبیین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ تو بہرحال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن الذکر تھا، نصیحت کی کتاب تھی، then what about you and me؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ کمانڈ دی گئی تھی، حکم دیا گیا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ صبر کیجئے کہ جیسے آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، انہوں نے صبر کیا، تو آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے صحابہ اکرام نے بھی لرن کیا، سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب ہم نے سیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے، اور صحابہ اکرام نے کیسے سیکھا رسول اللہ سے، اس حوالے سے انشاءاللہ بس ایک یا دو نریشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ تاکہ مزید بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ we'll try to wind up today's session۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو ایک بندہ آیا اور اس نے بہت زیادہ غصہ دلایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے ساتھ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کہ اذن لی اضرب عنقا، کہ اے امیر المؤمنین آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن مار دوں، کہ ہاؤ ڈیئر ہی ڈو دیٹ، کہ اتنا غصہ اس نے آپ کو کیوں دلایا، کیوں اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اور ابو برزہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمات کہی نا، یہ سٹیٹمنٹ کہی، فَذَهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبُ، میرے یہ کلمات کہنے سے ابو بکر کا غصہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وَدَخَلَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ، وہ اپنے روم میں چلے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے، اور پھر ہوا کیا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو بکر نے ابو برزہ کو اپنے روم میں بلایا، اور پھر کہتے ہیں مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کو مار دیتا ہوں، کیونکہ اس نے بدتمیزی کی ہے، امیر المؤمنین سے کیسے یہ بدتمیزی کر سکتا ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں اَكُنْتَ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُ، اگر میں تمہیں حکم دے دوں ابھی کہ یہ کام کر لو، کہ کیا پھر تم کام کر لو گے؟ انہوں نے کہا نعم میں کر لوں گا، آپ مجھے حکم دے کے دیکھے تو صحیح۔ تو پھر ابو بکر جواب دیتے ہیں قال لا واللہ، خدا کی قسم میں یہ نہیں کہوں گا، ما کنت بشر بعد محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بشر کو، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے وہ ایسی بات کہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، ان کے اخلاق اتنے زبردست تھے، انہوں نے لوگوں کو معاف کیا، then who are you or me، ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اب دیکھیں نا، یو ٹاک اباؤٹ رول ماڈل، صحابہ اکرام نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھا تھا۔ اور اس حوالے سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ لاسٹ انشاءاللہ نریشن ہے۔ جب وہ خلیفہ تھے تو ہوا کیا کہ الحر بن قیس یہ کافی قریب رہتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، ان کو مشورہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو ان کے چچا ہیں عیینہ بن حسن، یہ آتے ہیں مدینہ کے باہر سے آتے ہیں، اور اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں الحر سے کہ ایک کام کرو کہ مجھے پرمیشن دلوا سکتے ہو کہ میں امیر المؤمنین سے ملاقات کر لوں؟ تو الحر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پرمیشن لیتا ہوں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب ان کو پرمیشن مل جاتی ہے اور یہ دونوں چچا اور بھتیجا جب داخل ہوتے ہیں، اب یہ چچا جو باہر سے آیا ہوتا ہے، یہ بس اس کی زبان جو کھلتی ہے برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ مال صحیح طریقے سے لوگوں میں بانٹتے نہیں ہیں، آپ عدل نہیں کرتے، جسٹس نہیں کرتے، اینڈ سبحان اللہ آپ کو اگر ذرا سا بھی پتہ ہونا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت میں انہوں نے اتنا اپنے آپ کو چینج کیا تھا کہ ایک دفعہ ہوا کیا کہ مدینہ میں اور اس کے اطراف میں ڈراؤٹ آ جاتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، تو لوگ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس دوران عمر رضی اللہ عنہ بینگ اے خلیفہ، بینگ دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کہتے ہیں کہ جب تک یہ قحط سالی ختم نہیں ہوگی، یہ بندے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائیں گے، ان کی حالت بہتر نہیں ہوگی، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ان کا پیٹ
کھانا نہ کھانے کی وجہ سے گڑ گڑ اور جو ہے نا بیلی اٹ یوز ٹو رمبل، آوازیں آتی تھی، اور یہ اپنے پیٹ کو ایسے پیٹ کرتے تھے، مارتے تھے کہ تم چاہے آوازیں نکالو یا نہ نکالو، تمہیں تب تک میں کھانا نہیں دوں گا جب تک یہ لوگ کھانا نہیں کھا لیں گے. یعنی ان کے ایسے اخلاق تھے. اب یہ بندہ اٹھ کے، یہ جو عیینہ ہے، کہتا ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے، لوگوں کو مال نہیں دیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، اور بڑے جوشیلے تھے عمر رضی اللہ عنہ. اب جب وہ اس پر یعنی ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو جو الحر ہیں سبحان اللہ وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، کیا کمانڈمنٹ دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ احسان کریں، لوگوں کو معاف کر دیں. تو یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہلوں سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کو سیریس مت لیں. اور پھر کہتے ہیں وَهَذَا، اپنے چاچا کی طرف، وَهَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جہالت والے کام کر رہے ہیں میرے چاچا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، جیسے ہی یہ آیت تلاوت کی گئی عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا، اور پھر کہتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ٹیسٹیمونی دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کا مزاج کیسا تھا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے آگے نہیں بڑھتے تھے، اپنے آپ کو روک لیتے تھے، کہ جب بھی کوئی حکم آ جاتا ان کے سامنے اپنے جذبات کو سائیڈ میں کر دیتے تھے. اور ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے، امیجن کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بندہ بحث مباحثہ کر رہا ہے، اینڈ ڈیورنگ دا کنورزیشن اس بندے نے کہہ دیا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا نا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے آپ کو سمیٹ لیتے تھے، یعنی فوری سمعنا و اطعنا، اپنے ایموشنز کو بڑھاتے نہیں تھے. جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، they used to stop themselves. اب سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کیا کریں گے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے عموماً اپنے دور خلافہ میں کہ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پرشیا کے اور رومنز کے جو ٹریجرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے تھے، ان کے خزانے. تو کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی لائف کو بڑا لیوشلی نہیں گزار سکتا تھا، میں گزار سکتا تھا، لیکن میں نے جن ہستیوں کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری ہے نا، میں چاہتا ہوں میں اپنا لائف سٹائل ویسا ہی رکھوں جیسے ان کا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی میرے ساتھ تھے، میں آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. I want to be with them to, we want to be together in the akhirah as well. And subhanallah, he was talking about Abu Bakr رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تصور کر سکتے ہیں قیامت کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اٹھیں گے، ان کے ساتھ ابو بکر ان کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، they were together in this dunya and they will be together in آخرہ انشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے لائف لیسنز ہے. So this is how we can learn. ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ایکسپیریمنٹس کی، جمناسٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین ہمارا رہنمائی کرتا ہے. The only thing which is stopping you is you. آپ جب فرسٹ اسٹیپ لیں گے، آپ جب یہ اپنے ساتھ عہد کر لیں گے، فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، لسٹ ڈاؤن کریں کہ میرے اندر کیا کیا اسپرچول ڈیزیزز ہے. ان میں سے غصہ ایک ہے کہ میں نے اس کو کیسے پٹ آف کرنا ہے، کیسے اس کو اپنے سائڈ سے، اپنی لائف سے سائڈ لائن پہ لے کے جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اپنے سامنے رکھیں، صحابہ اکرام کا جو کیریکٹر ہے، جس طرح ان کے اخلاق تھے وہ اپنے سامنے رکھیں.
تو انشاءاللہ الرحمن یہ امید کی جا سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.